پانی جو صرف زندگی نہیں معیشت ہے اور پاکستان کے لیے ایک سنجیدہ قومی سلامتی کا سوال بھی. لیکن سوال یہ ہے اگر یہی پانی ہتھیار بن جائے تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک بار پھر بھارت پر سنگین الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی کو دباؤ، کنٹرول اور سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. دریائے چناب، اس کی نہریں، کسان، کھیت، یہ صرف پانی نہیں، یہ کروڑوں لوگوں کی زندگی کی لکیر ہے. اور اب اسی دریا کے بہاؤ میں اچانک غیر معمولی اور تشویشناک تبدیلیاں ریکارڈ کی جا رہی ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان تبدیلیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا. ان کے مطابق 13 اپریل سے 21 مئی کے دوران اور پھر 7 دسمبر سے 15 دسمبر کے درمیان دریائے چناب کے فلو میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا. یہ اتار چڑھاؤ محض اتفاق نہیں، اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ یہ ایک منظم حکمت عملی کا حصہ ہے. ایسی حکمت عملی جس کے ذریعے پانی کو دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ سندھ طاس معاہدہ آخر ہے کیا. سن 1960 میں عالمی بینک کی ضمانت کے ساتھ طے پانے والا سندھ طاس معاہدہ دنیا کے کامیاب ترین آبی معاہدوں میں سے شمار ہوتا ہے. اس معاہدے کے تحت سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے حصے میں آئے، جبکہ راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے حصے میں دیے گئے. معاہدہ صرف تقسیم تک محدود نہیں تھا بلکہ اس میں ڈیٹا شیئرنگ، مشترکہ نگرانی اور شفافیت کو لازمی قرار دیا گیا. لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت ان بنیادی شرائط کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. کشن گنگا ڈیم ہو یا رتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، پاکستان کا الزام ہے کہ ان منصوبوں میں ڈیزائنز کی شرائط توڑی جا رہی ہیں، غیر قانونی پانی ذخیرہ کیا جا رہا ہے اور ان سب میں سب سے اہم ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا فراہم نہیں کیا جا رہا. ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ پانی کے بہاؤ پر اس طرح کنٹرول کبھی سیلاب اور کبھی خشک سالی کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا نشانہ بنتا ہے پاکستان کا کسان. پانی کی اچانک کمی ہو یا غیر متوقع زیادتی، اس کا اثر براہ راست فصلوں، زراعت، بجلی اور خوراک پر پڑتا ہے. سوکھے کھیت، تباہ فصلیں یا پھر سیلاب میں بہتے گاؤں، یہ سب صرف قدرتی آفات نہیں بلکہ آبی بد انتظامی کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غذائی بحران، معاشی عدم استحکام اور عوام کی زندگیوں پر براہ راست ضرب. یہی وجہ ہے کہ اب یہ معاملہ صرف پاکستان اور بھارت تک محدود نہیں. اقوام متحدہ کے خصوصی طریقہ کار اور مختلف مینڈیٹ ہولڈرز نے بھی بھارتی اقدام پر قانونی اور انسانی خدشات کا اظہار کیا ہے. پیغام واضح ہے، یہ معاملہ بین الاقوامی معاہدوں کی ساکھ کا سوال بن چکا ہے. ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر پانی کو ہتھیار بنانے کا رجحان نہ روکا گیا تو جنوبی ایشیا ایک نئے اور خطرناک تصادم کی طرف بڑھ سکتا ہے، کیونکہ سندھ طاس معاہدہ صرف پانی نہیں، یہ خطے میں امن کی ضمانت ہے. اور اب پاکستان کا پیغام بالکل واضح ہے. پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اپنے حق آب اور اپنی خود مختاری، اپنی عوام کی بقا پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. حکومت کا موقف دو ٹوک ہے. پانی پر کسی بھی غیر قانونی کنٹرول کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. اگر آج پانی کو ہتھیار بنانے کی روایت کو نہ روکا گیا تو کل دنیا کا کوئی بھی آبی معاہدہ محفوظ نہیں رہے گا. پاکستان اپنی بقا، اپنے امن اور اپنے حق آب کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتا رہے گا.